وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو تم نیکیاں اپنے پاس سے آگے بھیجو اللہ کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں تم دیکھو گے اس کا اجر بہت بڑا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں اکثر و بیشتر جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں پر ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر ضرور کیا ہے۔ یعنی اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی نماز قبول ہی نہیں کرتا ہے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ دینے کا مطلب کیا ہے اسلام کے اندر؟ آخر زکوٰۃ کا ایک کانسیپٹ رکھا کیوں گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مختار ہے، جسے چاہے مال دے جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے مال دے جسے چاہے نہ دے، جس کو نہیں دیا ہے وہ صبر کرے اور جن کو دیا ہے وہ شکر ادا کرے۔ اور اس کا شکر کا طریقہ کیا ہے؟ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مال کو وہ خرچ کرے، یہ شکر کا طریقہ ہے۔ حضرات محترم، زکوٰۃ رکھی کیوں گئی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے تاکہ معاشرے کے اندر جو حقوق العباد والا مسئلہ ہے اس کو انسان اچھی طریقے سے اٹھا سکے، نبھا سکے، تاکہ جو تمہارے معاشرے کے اندر جو تمہارے سے نیچے لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کی مدد ہو سکے۔ اور جب تم اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرو گے، اپنا مال جب تم ان کو دو گے، تو جو مال کی محبت ہے تمہارے دلوں سے وہ نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور ایک یہاں پر جو ہمارے بڑے بڑے علماء نے فرمایا ہے وہ ایک بات یہ بھی کہ انسان کے اندر سے غرور، تکبر، دکھاوا یہ مال ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جب انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر سے جو تکبر ہوتا ہے وہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے اندر سے جو دکھاوا ہوتا ہے وہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ تکبر کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ مال ہی ہوتا ہے۔ کیا؟ وہ مال ہی ہوتا ہے۔ کیا کبھی کسی غریب کو تم نے تکبر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایسا بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے اور وہ غرور بھی کر رہا ہو، وہ تکبر بھی کر رہا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے پاس غربت ہوتی ہے تو اس کو اپنی غربت سے نکلنے کا ہی وہ طریقہ سوچتا رہتا ہے، اس کو تکبر کرنے کی اور غرور کرنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، اس کے پاس عیش و عشرت والے سامان ہوتے ہیں، پھر اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے سامنے اپنا سینہ نکال کر اور اپنی پیشانی کو اٹھا کر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس مال و دولت ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں پر ایک بات یہ فرمائی ہے کہ جب انسان اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر سے کبر ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے دکھاوا ختم ہو جاتا ہے۔ اور تکبر جو انسان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تکبر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیا؟ ایک جگہ تو یہاں تک آیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تکبر یہ میری چادر ہے اور جو کوئی اسے کھینچے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کیونکہ بھائی ایک عام انسان تکبر کرے اس کی یہ اوقات نہیں ہے۔ انسان مال کے اوپر تکبر کرے، مال کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ہمیشہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ انسان اپنی صحت پہ تکبر کرے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی صحت ہمیشہ رہے گی یا نہیں رہے گی۔ کوئی انسان اپنے حسن پہ گمان کرے،
کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا حسن ہمیشہ رہنے والا ہے کہ نہیں رہنے والا ہے۔ تو اس لیے تکبر صرف اللہ کے لیے، باقی اور کسی کے لیے نہیں۔ اب جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کا سب سے بھیانک عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ